بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ حشر جاری ہے، آیت نمبر 8 تک کا درس ہوا ہے۔ فقراء مہاجرین کے حوالے سے کہ وہ فقراء جو مال دولت گھر سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محسن لبیک کہتے ہوئے چھوڑ کر کے نبی پاک کا سپورٹ کیا، اللہ پاک نے انہیں صادقین کا درجہ عطا فرمایا اور قرآن پاک میں گارنٹیڈ مقبولیت اور سچے ہونے کا درجہ عطا فرمایا۔ بخاری شریف مطلب صحیح حدیث پاک میں ہے کہ فقراء مہاجرین 40 سال پہلے مالدار لوگوں سے جنت جائیں گے۔ 40 سال پہلے مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے جنت جائیں گے فقراء مہاجرین۔ فقیر لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت جائیں گے۔ تو یہ اعزاز اخروی ہے جو دنیا کو انہوں نے ترج دیا اور آخرت کو ترجیح دی۔ حدیث میں بہت ہے لیکن یہ دو بات خاص طور سے اللہ پاک نے بھی سلیکٹڈ بنایا، صادقین فرمایا، انصار بھی سچے ہیں لیکن اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمایا۔ مہاجرین کا ذکر یہ کیا کہ ایک دم سیم ایسے جیسے انسان کو فرشتوں پر افضل کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے تو پاک ہوں تو عبادت کریں گے ہی، لیکن انسان ناپاک ہونے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود پاکی استعمال کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ڈیفیکلٹ ہوا، اس لیے افضلیت ہوئی۔ تو ایسے ہی مہاجرین نے رسول پاک کی بولی پر لبیک کہتے ہوئے مال دولت سب کو چھوڑا، مسائل پریشانی تو انہیں صادقین کہا تھا۔ اب ذرا وہی انصار کی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ آیت نمبر 9 میں انصار کی بات ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، دار بولتے ہیں گھر کو، مطلب مراد یہاں پر شہر مدینہ ہے، شہر مدینہ، اور ایمان کو من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے شہر مدینہ کو، اس شہر کو مطلب شہر مدینہ کو، مدینہ پاک کو کیا بنایا؟ اپنا گھر بنایا، جنہوں نے پہلے سے اس شہر کو اور ایمان کو اپنا گھر بنایا۔ حضور کی اب مکہ میں نبی آئے تو لوگ ایمان لائے، لیکن مدینہ میں نبی گئے نہیں ہیں لیکن مومن موجود ہیں، انصار موجود ہیں۔ ان کی بھی عظمت دیکھ رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے پہلے نہیں، جنہوں نے شہر مدینہ کو اپنا مستقر جائے قرار بنایا اور ایمان کو اپنا بیس بنایا۔ اپنے پیغمبر جانے سے پہلے مومن مدینہ، اس کا مطلب یہ ہوا ایسے جیسے انڈیا کے حوالے سے کہتا ہوں نا، خواجہ غریب نواز کے آنے سے پہلے بھی ایمان تھا انڈیا میں۔ سلام الدین ایوبی، محمد بن قاسمی حضرات آ کر کے جب تھے انڈیا میں تو مسلمان تو ہوں گے لیکن زیادہ اثر خواجہ نے ڈالا، ان کی تحریک، ان کی مشن نے ڈالا۔ تو ایسے ہی مدینہ میں ہجرت کرنے والے صحابہ کی شان بیان ہوئی۔ اصل عدل بتانا چاہ رہا اللہ کہ انصاریوں تم ٹینشن میں نہیں آنا کہ میں مہاجرین کی تعریف کر دیا ہوں تو تم ٹینشن میں نہیں آنا۔ اللہ پاک اب انصار کی تعریف فرما رہا کہ وہ لوگ جو پہلے ہی سے شہر پاک مدینہ اور ایمان کو اپنا جائے قرار بنایا، اپنا گھر بنایا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا رویہ کیا ہے مہاجرین کے ساتھ؟ فرمایا جاتا ہے کہ یحبون من ہاجر الیہ، یہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ انصار لوگ محبت کرتے ہیں ان سے مہاجرین سے۔ تو کمال یہ ہے کہ ہمارے آزو بازو میں کوئی نیا گھر والا آ جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے، لیکن انصار اس کوالٹی کا نام ہے کہ مہاجرین سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کا چلو اظہار نہ ہو سکا تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک جب ان کی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو محبت دینی اور محبت یقینی ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ یہ نبی کی وجہ سے کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا ایسا نہیں، محبت یقینی ہے، ایمانی ہے، دینی ہے۔ یحبون من ہاجر الیہ،
کی طرف ہجرت کر کے گئے. اپنے گھروں میں انہیں اتارتے ہیں, اپنے مالوں میں انہیں نصف کا شریک دیتے ہیں, ترکہ میں بھی ان کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ. اور آگے دیکھیے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً, اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے, مِمَّا أُوتُوا, اس چیز کی جو دیے گئے, یعنی مہاجرین کو دیا جاتا تھا تو ہوتا نہیں کہ ارے ایسا سے نہیں, کچھ بھی نہیں, کتنا دیا کیوں دیا کچھ نہیں, کوئی خواہش نہیں, کوئی طلب نہیں. یعنی جو مہاجرین کو اموال غنیمت دیے گئے, انصار کے دل میں ان کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی. رشک تو بہت دور. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے قلوب ایسے پاک کر دیے کہ انصار مہاجرین کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے. اللہ دیکھیے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہ وہ خود پر, اپنوں پر ان کو ترجیح دیتے تھے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, باوجود کہ ان کو خود ضرورت, سخت ضرورت ہوتی. ایک حدیث پاک دیکھیے یہاں پہ, حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا. حضور نے ازواج مطہرات کے حجروں پر معلوم کرایا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے. حضور اپنی بیویوں سے پوچھا, معلوم ہوا کسی بیوی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ غور کیجیے, اب کیا کریں گے؟ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ جو بھی اس شخص کو مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا. نبی کا فرمان ہے. ویسے نئے بھی فرماتے تو کافی رحمت آٹومیٹک ہوتی کیونکہ مہمان نوازی ہے, لیکن نبی فرما دیے ہیں تو اب تو گارنٹیڈ ہے, اب تو گارنٹیڈ. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے, واہ, اور حضور سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے. گھر جا کر بیوی سے دریافت کیا کہ کچھ ہے کھانے کا. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے, صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے, بچوں کے لیے. حضرت ابو طلحہ نے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو. خود پر ترجیح دیتے ہیں, دیکھیے جملے پہ غور کرنا, بہلا پھسلا کر سلا دو. اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ کو بجھا دے. کیوں؟ تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے, کہ بچے کو دیکھ کر بولنے نہ لگے کہ وہ کیوں رو رہا ہے, بلا لو. آگے دیکھیے, یہ اس لیے تجویز کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ میں یعنی گھر میں کوئی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں, کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا کم ہے, بھوکا رہ جائے گا. اس طرح مہمان کو کھلایا اور آپ ان صاحبوں نے بھوکے رات گزاری. اچھا, گھر والے سب گزاری. جب صبح ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا, اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے. اور یہ آیت کریمہ اتارا, آیت نمبر 9, یہ آیت کریمہ اتارا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا. خواہش تو نہیں کی تھی کہ میرے بچے ہیں, تو بچا لیا گیا. اولئک هم المفلحون, وہی کامیاب, وہی فلاح والے, وہی کیا کہنا, وہی کامیاب. اب یہاں تک تو یہ تفصیل ہوئی. اب یہاں پر ایسے ہی سننے سے یاد ہے کہ رسول اللہ بھی ایک مہمان کو کھلاتے وقت, یہ کون سے سورہ حشر, ایک مہمان کو کھلاتے وقت اپنے پیغمبر بھی چراغ کی روشنی ذرا کم کرے, انہوں خواہش ہوگا ایکٹنگ کرتے تھے, بلکہ ایسا تھا وہ بھی ہے کیا؟ ایکٹنگ کا لفظ نہیں بولی, ایکٹنگ کا لفظ نہیں, ایسا کرتے رہے. کئی ایسی روایت ہے, لیکن حضور کو سب معلوم ہوتا کہ کون کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. صحابہ ایسا اپنے پیغمبر کے پاس ہی ایک مہمان آیا جو ایسا کیے تھے, بالکل. حضور تو کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ بھی کوئی مانگنے آتا تو آپ دے دیتے, جبکہ ان کو خود ضرورت تھی. ایک ہی پیالے میں 70 صحابوں کو پلایا نا, ایک ہی پیالے میں, اور خود سب سے لاسٹ میں پی رہے ہیں.
سب سے لاسٹ. اب کہنے دیا تھا کہ جو کھانے پلانے والے ہوتے ہیں وہ آخری میں کھائیں یا پلائیں. تو حضرت ابو ہریرہ چھپ رہے تھے نا کہ میں نہیں جانا, میرے کو بھوک لگی ہے, میں پہلے پیتا ہوں. چھپ رہے تھے تو رسول اللہ نے انہیں کو اٹھایا, چل تو ہی پلا سب کو. ابو ہریرہ تم ہی پلا. اب نبی کہتے ہیں کچھ بول بھی نہیں سکتے, کھانا پہلے ضرورت ہے. وہ کہہ دیا تھا رسول اللہ کہ جن کو پلانے کی وہ کہوں وہ سب سے لاسٹ میں پینا, جن کو کھلانے کہوں سب سے لاسٹ میں کھانا. تو ابو ہریرہ بچ رہے تھے, میرے کو جلدی بھوک لگی, میں پہلے کھانا, ایسا سوچ رہے تھے, پہلے پینا. نبی نے دیکھا آپ کو اٹھا دیا. سب سے بڑی روایت بولو آپ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت جابر کے یہاں جو ہوئی, بخاری شریف کی جو حدیث ہے, بخاری شریف میں امام بخاری کو اتنی روایت ملی, اس کے بعد امام اعظم کی روایت سنی جو امام بخاری سے بھی پہلے. امام اعظم تو 80 میں پیدا ہوئے, امام بخاری تو 194 میں پیدا ہوئے, تو امام اعظم کے بہت دن بعد سمجھیں. 194 کا مطلب یہ کہ 44 ایئرس بعد میں پیدا ہوئے, کیونکہ 150 میں انتقال ہو رہا ہے نا امام اعظم کا, تو 194, تو اس میں 44 ملائے تو ملتا 94 ہوتا. تو امام اعظم کی روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے دعوت فرمائی, رسول اللہ کی دعوت فرمائے حضرت جابر نے, تو ہوا کیا تھا, ان کے دونوں بیٹے کا انتقال ہو گیا اور یہ معلوم نہیں رسول اللہ کو نہیں, جابر کو. جب دعوت کیے تو ایسے ہی جیسے بولتے ہیں اوپر کی منزل میں بیٹے کو سلا دیے, اور مطلب سلا دیے کیا, چھپا دیے کفن سے, اور نبی پاک کو نیچے بٹھائے تاکہ تکلیف نہ ہو, آقا ٹینشن میں نہ ہو, بہت دن سے بھوکے ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے, دیکھا تھا خندق میں. تو رسول اللہ جب تشریف لائے اس کے بعد مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ منہ سے نکلے نہیں, کنٹرول, لیکن نبی بے قصوں کے قص ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا, وہ تو سب کو کھلانے کے لیے آئے, ایسا کیسے ہو سکتا. نبی جب بیٹھے تو آپ نے فرمایا جاؤ بیٹوں کو بلا کے لاؤ. یا رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں, آپ کھا لیجیے. ایسا یا رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں, آپ کھا لیجیے. آپ نے کہا بلا کر لاؤ, نہیں آپ بلا کر لاؤ. امام اعظم کی روایت ہے بخاری کے بعد. تو حضرت جابر تو اب ان کو اشارہ کر رہے ہیں, تو بیوی رونے لگی. کہا میں نے جب کہہ دیا بلا کر کے لاؤ تو چلے جانا چاہیے, بلا کر لاؤ. میں نے یہ نہیں کہا کہ کہاں ہے, کون ہے, کیسے, میں نے کہا بلا کر لاؤ. تب نبی کا حکم ہے ماننا. جیسے نہیں گئے چلو بیٹا بلا لیں, فوراً اٹھ گیا, دونوں آ گئے. دونوں پھر مصطفیٰ کے ساتھ کھائے. تو کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹنگ کبھی نہیں کی, اس لیے کہ تاجدار انبیاء, تاجدار کائنات, کل جہاں کی دولتیں ان کے پاس ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہے کہ امت کو احساس دلانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. ہم تمہارے لیے جنت کا کھانا بھی لائے ہیں, لیکن تمہیں احساس دلانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے کہ کبھی ایسا سچویشن آ جائے تو اپنے نبی کو یاد کر لینا. پریشان مت ہونا, خودکشی مت کرنا. جیسے آج کل ہے فائنینس کی وجہ سے لوگ کمائی نہیں ہو رہی تو خودکشی کر رہے ہیں. کیوں نہیں, اللہ پاک موجود ہے, رزاق موجود ہے نہیں, نبی موجود ہے, تو ان کی وجہ سے. تو یہی ہے اسٹیٹس, خودکشی حرام ہونے کی سب سے بڑی وجہ سے. خیر یہ تو ہو گیا. آپ دیکھیے اب غوث پاک کی تفسیر سنیے. والذین تبوؤا الدار, فقراء, ان فقراء کے بعد انصار اور وہ لوگ جو پہلے ہی سے شہر مدینہ ای تمکنوا وتمکنوا فی المدینہ, مدینہ ہی میں جو جاگزی تھے اور وطن بنائے, ورسخوا علی الایمان والاسلام بالعزیمۃ الصادقہ الخالصہ, اور جو ایمان اور اسلام پر پوری پابندی اور سچائی کے ساتھ قائم تھے, من قبلہم, پہلے ہی سے, یعنی ان کی طرف مہاجرین کے ہجرت کرنے سے پہلے, ومع رسوخہم وتمکنہم فی الایمان, اور مہاجرین کے ایمان میں آنے سے بھی پہلے, یحبون محبۃ خالصہ, یہ محبت کرتے ہیں خالص محبت, من ہاجر الیہم, جو بھی مہاجرین مومنین ان کی طرف ہجرت کر کے آئے. ومن کمال محبتہم اخلاصہم باخوانہم المہاجرین, اور ان کی کمال محبت یہ تھی کہ لا یجدون فی صدورہم حاجۃ باعثۃ لہم الی ان یحسدوا, یعنی حسد کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی ان کے اندر. مما اوتوا, جو بھی مال غنیمت اور مال فیض کو, یعنی مہاجرین کو جو بھی عطا کر دیا جاتا, انصار نہیں جلتے تھے. ويصرون أن يختارون ويقدمون المهاجرين على أنفسهم, یا ويقدمون المهاجرين على أنفسهم حتى إن من كان له امرأتان نزل على بحر البحر, یہاں تک کہ اتنی قربانی
کی ہے وہاں انصار نے کہ جن کے پاس 2 بیویاں ہوتی تھی نظر عن واحدتن، ایک بیوی سے اتر جاتے تھے، طلاق دے دیتے تھے، وزوجها علی احدہم، اور ان سے شادی کرا دیتے، یہ قربانی تھی۔ وبالجملہ یؤثرونہم ویختارونہم ای المہاجرین علی انفسہم فی آخر ما اقسموا لانفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کو ابھی حدیث بول دیا میں حضرت ابو طلحہ کی، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو بچا لیا گیا نفس کی خواہش سے وہی کامیاب ہے۔ ہاں یعنی آپ جب سب کو چھوڑ کر آئے ہیں، مال دولت بیوی بال بچے سب چھوڑ کر آئے ہیں، تب ان کی ساری ضرورتیں پوری کر ہونا نا، تب ساری ضرورتوں کی بنیاد پر یہ بھی قربانی دے دی کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے دیا اور شادی کرا دی۔ کتنی بڑی قربانی اس کو کہیں گے، بہت بڑی قربانی، یہ کیا کہیں، تن من دھن اسی کو بولتے ہیں قربانی۔ خیر، اب جو ایک بڑی اچھی آیت ہے اس آیت کو سن لیجئے، جو آیت نمبر 10، والذین جاءوا من بعدہم یقولون، اور وہ لوگ وبعد فقراء الانصار للفقراء التابعین، اچھا، اور فقراء انصار کے بعد کیا کہنا، قرآن میں بول دیں کہ صحابہ اور نبی کرے کیا، صحابہ اور نبی کرے کیا، اور ان کا ذکر ہے کیا، ان کا ذکر ہے کیا۔ آج ذرا غور کیجئے، قرآن میں امام اعظم کا بھی ذکر ہے، اور غور کیجئے، کیونکہ بھائی ذکی صاحب آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا، قرآن نے تو آپ کو مومن نام رکھا ہے، آپ کا نام قرآن نے مومن رکھا ہے، تو آپ قرآن میں ہیں، سمجھ رہے نا، آپ قرآن میں ہیں۔ بتائیے چونٹی کا ذکر قرآن میں ہے، کتے کا ذکر قرآن میں ہے، خنزیر کا ذکر قرآن میں ہے، تو یہ سب کا ذکر اگر ہے تو سب کچھ کو اگر ماننا ہے تو پھر یہ سب کو بھی مانو۔ قرآن جو ہے ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے ہے، ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو جس کا اسٹیٹس ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارا نام میرے ماں باپ نے رکھا ہے، قرآن نے ہمیں مومن کہا ہے، قرآن نے ہمیں مومن کہا۔ تو ایسے آج غور کیجئے کہ قرآن میں صحابہ کے ساتھ ساتھ تابعین کا بھی تذکرہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے آیت نمبر 10 میں، اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، اب ان کے بعد کون ہوں گے؟ انصار مہاجرین کے بعد تو تابعین ہی ہوں گے نا، کیونکہ صحابہ کی 2 ہی کوالٹی ہے، انصار یا مہاجرین، اور یہ دونوں کوالٹی کے بعد کہا جا رہا ہے، تو اب وہ تابعین ہی ہوں گے۔ اسی لیے ویسے پاک نے تفسیر بھی کی ہے، وبعد فقراء الانصار للفقراء التابعین، اور فقراء انصار کے بعد فقراء تابعین کے لیے، اور وہ کون ہے؟ الذین جاءوا من بعدہم، ای مہاجرین من بقعۃ الامکان حفظا الوجوب مقتفین اثر اولئک الکرام مریدین لهم باحسان مذکرین لهم بغفران۔ غور کیجیے، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو کبھی ہمیشہ ایک جملہ آپ لوگوں کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر کے لوگ جب انتقال کر جائیں تو ایسا مت سمجھنا کہ ہمارا کنیکشن ختم ہو گیا ان سے، بلکہ ہماری رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کیسے؟ قرآن دیکھیے کیا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے پہلے کے لیے، ان کا عقیدہ کیا ہے پہلے کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا نا کہ ہم پچھلے والوں کے لیے پہلے والوں کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، غور کیجیے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا یقولون فی مناجاتہم مع ربہم فی خلواتہم وآقاب صلواتہم، باپ رے باپ، جملے پر غور کیجیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے وقت، اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں رہتے وقت، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بعد، یہ تینوں جو بھی آپشنز ہوتے ہیں اللہ کی طرف توجہ کے، ان تمام توجہ کے وقت کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دینا اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دینا جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ اب ذرا توجہ سے بتائیے، کیا تابعین کی ضرورت ہے صحابہ کو؟ لیکن دھیان دیجیے گا، میں یہی بتانے جا رہا ہوں۔ آج یہ لوگ بولتے ہیں بھائی وہ تو اللہ کے ولی ہیں، ہم کیوں جائیں ان کے پاس، وہ تو ان کو کیا ضرورت ہے ہماری، ہم بھی اپنی عبادت کر کے ہم کچھ بن سکتے ہیں، ہماری دعا کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو بتاؤ، صحابہ جو سلیکٹڈ ہیں، صادقون کہا اللہ پاک نے ان کو، کامیاب کہا اللہ پاک نے ان کو، ان حضرات کو، پھر بھی جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی شان یہ بتائی گئی کہ یہ بعد میں آنے والے پہلے کامیاب صحابہ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں اللہ بخش دے۔ تو بخشنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بخشے ہوئے نہیں ہیں پھر بخش دے، نہیں، یعنی اے اللہ ان کے درجے کو بلندی عطا فرما۔ ایسے ہی سمجھ لو کہ جو باپ
جو دادا جو پردادا جو اوپر کے لوگ انتقال کر گئے ہیں، اگر پوترا یا بیٹا یا کوئی بھی ان کی دعا کر رہا ان کے حق میں، تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیٹا افضل ہے اور باپ وہاں گنہگار ہے. نہیں، تم دعا کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے ان کے درجے بلند ہو. تو ذمہ داری ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہمارے اوپروں اور ہمارے بڑوں کے لیے ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ان کو دعا میں یاد رکھنا. یہ ہے اصل. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں درگاہ کیوں جا رہے ہو، قبر کیوں جا رہے ہو، کیا ہے ضرورت، نماز پڑھو، یہ کرو کرو، بہت بڑی غلطی میں ہے. انتقال کے بعد جب رب نے اچھا انتقال سے پہلے اتنا بتا دیا کہ حسن سلوک کرنا، وہ نہیں بتایا کہ حسن سلوک کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے. حسن سلوک کرنے کا ہے نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی تک ہے، لیکن ڈھنگ نہیں بتایا. کیوں ڈھنگ نہیں بتایا؟ اس لیے کہ حسن سلوک کی ایک صورت یہ بھی ہے، کوئی گر رہا ہو آپ اٹھا دیں، 5 روپیہ ہو آپ ان کی مدد کر دیں، 1 لاکھ روپیہ ہو آپ ان کی مدد کر دیں. تو اس کی کوانٹٹی یا کوالٹی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے جب کیسے. لیکن غور کیجیے جب انتقال کیے ہوئے شخص کی بات آئی تو اس کی کوالٹی بتایا کہ ان کو کیسے یاد کیا جائے، ان کو کیسے یاد کیا جائے کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزرے. 2 بات میں بتانے جا رہا ہوں، یہ کہ ہر ایمان والے کو جو بعد میں ہے ان پر لازم ہے کہ اپنے اوپر کے تمام انتقال کیے ہوئے شخص کو مومن عقیدہ رکھے. جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر میں کوئی ہندو ہوگا، ذاکر نائک وغیرہ کا جملہ ہے، ہمارے اوپر میں کوئی ہندو ہوگا، ہمارے باپ دادا لقردادا میں کوئی ہندو ہوگا. یہ بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ قرآن نے تو یہ دیا جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ان کی بخشش کر دے. ایک سب سے وفادار اور صالح بیٹے کی یہ پہچان ہونی چاہیے. غور کریں آپ جملے پہ. تو ایک بات یہ، اور دوسری بات ہمارا رشتہ مرے ہوئے یا انتقال کیے ہوئے شخص سے، گئے ہوئے شخص سے ٹوٹتا نہیں بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا. یہاں تو ہم آپ کو دعا میں بھول بھی سکتے ہیں کبھی، لیکن جب قرآن کہہ دے تو ہم نہیں بھولیں گے، کیونکہ یہاں بھولیں گے تو ایمان چلا جائے گا. دنیا میں ہم بھولیں گے تو کبھی کبھی چلو عدم توجہی کی بنیاد پر اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جب قرآن آ جائے اور اللہ پاک نے شان بیان کر دیا تو اس میں بے توجہی کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. لہذا انتقال کیے ہوئے شخص سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. آپ غور کریں. تو اے اللہ ہمیں بھی بخش دے جو بھی ہم سے گناہ ہوئے، ولاخواننا اور ہمارے ان دینی بھائیوں کو بخش دے. بتائیے عام مومن کو جب بخشنے کی یہ بات ہے، ان کے حق میں دعا کرنے کی جب بات ہے، تو جو اپنا سگا ہوگا یار کیسے ان کے پاس ہم نہیں جائیں گے؟ یہ لوگ شب برات وغیرہ کے حوالے سے بہت چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کیوں جاتے ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، نماز پڑھو یہ کرو، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ پھر کب اللہ پاک نے جب کہا ہے گزرے ہوئے شخص، سبقونا بھی گزرے ہوئے شخص. اچھا یہاں پر ادب دیکھیے، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا مرے ہوئے شخص، سبقونا بولتے ہیں گزرے ہوئے، ثابت ہوئے. ماتونا بالایمان نہیں کہا کہ جو ایمان کے ساتھ مر گئے. ادب دیکھیے، اللہ ڈھنگ سکھا رہا ہے کہ انتقال کیے ہوئے مومن کے بارے میں لبکشائی مت کرنا، ادب سے پیش آنا. اسی لیے اللہ کے ولی کے بارے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا، رضی اللہ عنہ کا، والد صاحب مرحوم کا، مغفور کا، یہ سب کا جملہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو یہ اللہ نے ادب سکھایا ہے. ہاں واہ واہ واہ. اور آگے دیکھیے ایک بات، یہ تو یہاں تک پازیٹیو بات ہوئی. اب نیگیٹو بات سنیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ارے کیوں جاتے ہو جی ان کا عمل ان کے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ، یہ ڈھونگی بابا تھے، یہ مر گئے تو یہ کیسے ولی ہو گئے، فیض مل گیا. ارے ان کی دیوانگی ظاہری کو دیکھ کر کے ان پر فتوے لگانے والوں کو اللہ کہہ رہا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ مت رکھنا. اب بتائیں یہ کینہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی یوسفین سے دور کر رہا ہے، شرف الدین بابا سے دور، غوث اعظم سے دور. یہ دور کرنا کیا ہے؟ یہ گزرے ہوئے ہیں، اور گزرے ہوئے عام مومن نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ولی ہیں. ان کے بارے ان سے دور کرنے کا مطلب ان کے دل میں کینہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو کہا تھا دعا کرنا، رسپیکٹ دینا. کسی کے حق میں دعا کرنا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں ان کی محبت ہو. ہم آپ سے ناراض ہو اور آپ کہیں ہمارے لیے دعا کریں، تو کہاں سے دعا کرتے؟ دعا اسی وقت منہ سے نکلے گی جب ہم آپ کو چاہیں اور آپ بھی ہمیں چاہیں، دونوں میں رسپیکٹ کا ماحول ہو. تو اب اللہ پاک نے کہا گزرے ہوئے کے لیے دعا کرنا.
گزرے ہوئے کے لیے دعا. اور نیگیٹو انداز میں یہ کہا کہ کینہ سے بچنے کی بھی دعا کرنا کہ اللہ جو گزر گئے ہیں ان کے بارے میں میرے دل میں کینہ نہیں رکھنا. تو اب غوث پاک کے حوالے سے, اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے جو کینہ, اور اس پر پھر یہ تو سلطان الاولیاء نبی کے حوالے سے جو کینہ رکھیں گے. تو بولتے نا آج ارے مدینہ کیوں جاتے ہو, تو میوزیم ہے, حج کر کے چلے آؤ. حج تو مکہ میں ہوتا, مدینہ کیوں جاتے. آپ غور کریے اس میں, آپ سمجھیے اللہ پاک عام مومن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے رسپیکٹ دینا جو گزر گئے ہیں, ایسا رسپیکٹ دینا جو گزر گئے. اچھا غور کیجیے آپ, میں ابھی بیان میں بھی ایک جملہ کہا تھا, مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں آپ؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ. اس کا معنی کیا؟ اے اللہ یہ جو مکمل دعوت دعا, یہ مکمل جو پکار مؤذن نے کیا, اسے قبول کر لیں. والصلاۃ القائمہ, اور جو نماز کھڑی ہونے والی ہے اس کو بھی قبول کر لیں. آتی سیدنا محمد الوسیلہ. اب آپ بتائیے, اذان نماز کے لیے ہوتی ہے نا, لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے آقا کو وسیلہ عطا فرما. بتائیے انڈیا میں نماز کی رٹ لگانے والا ہر اذان کے وقت نبی کو یاد کر رہا ہے, اور مکہ کے بازو میں مدینہ ہے, وہاں سے حاجیوں کو کہہ رہا ہے وہاں کیوں جاتے ہو. کتنی بڑی مطلب لاجک کے خلاف بھی ہے, کتنی بڑی حماقت ہے یہاں پر. ہر اذان کے وقت دعا کر رہے ہو آتی سیدنا محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجہ الرفیعہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. یہ پورے اذان کی دعا ہے. ہر ملک میں اذان ہو رہی ہے, تو ہر ملک میں دعا کر رہے ہو نبی کے لیے. بتائیے جب دور رہ کر نبی کے لیے دعا کر رہے ہو تو نزدیک رہ کر کیسے وہاں سے دور ہونے کی بات کر رہے ہو؟ یہی ہے, لاجیکلی طور پر بھی غلط ہے. اللہ پاک دیکھیے ہم سب کو کہہ رہا ہے حج قبول کی بات چھوڑیے نا, ان کا جانا ہی قبول نہیں, انہیں قبول نہیں. عمل کی بات بہت بڑی بات نہیں, اس میں لاجیکلی طور پر بھی ان پر ہم اٹیک کر سکتے ہیں. بھائی آپ انڈیا میں رہ کر نبی کو دعا یہ کر رہے ہو, اور وہاں نزدیک ہو کر کیسے دور بھاگ رہے ہو؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے. اسی کے منہ پر لیجیے نا اذان میں, چلو اللہ رب ھذہ الدعوۃ التامہ ہے, تو دعا کرو. آگے مت جاؤ کہ اللہ نبی کو وسیلہ عطا کر, درجہ رفیع عطا کر, شفاعت عطا کر, یہ سب جملہ مت کہو. حالانکہ اذان ہے, نہیں کہو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ اذان سننے کے بعد یہ دعا کریں گے ان کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. ترمذی شریف کیا حدیث ہے؟ آخر نہیں تو ان سے بھی کہیے نا کہ بھائی اذان کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو, پوچھیے ان سے. اور جب تم انڈیا میں رہ کر نبی کو ہر 5 وقت کی اذان کے بعد دعا میں یاد رکھ رہے ہو, بتا ہی ہے تیرے محتاج ہے کیا نبی؟ تو پھر مدینہ کیوں نہیں جانے دیتے ہو, مدینہ سے کیوں روک رہے ہو؟ نہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. اسی لیے عشق نے ایک جواب دیا ہے, مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. سبحان اللہ, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. تو پازیٹیو پہلو یہ کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ان گزرے ہوئے لوگوں کے سلسلے میں کینہ اور بغض نہ رکھنا. کیوں؟ ربنا انک رؤوف الرحیم, اے اللہ تو ہی رحم فرمانے والا ہے اور تو ہی بہت بڑا مہربان. پورے کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم انتقال کیے ہوئے شخص کے حوالے سے اسٹیٹس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خلق کی بنیاد پر تشریف لے گئے. پھر اللہ پاک نے عطا فرمایا جیسے شہیدوں کو, اللہ قرآن میں ہے نا بھائی, لیکن شہید کی زندگی جو ہے نا یہ دوسری ہے. نبی کی زندگی ایک دم حقیقی زندگی ہے. یعنی شہید کو اگر خواب میں دیکھیں گے تو آپ کو فتویٰ نہیں لگے گا کہ آپ نے انہی کو خواب میں دیکھا, لیکن نبی کو دیکھیں گے تو انہی کو دیکھیں. یہ ایک دم صاف ہے. تو نبی کی زندگی حقیقی ہے انتقال کے بعد والی بھی. تو اب آپ یہاں سے لیتے لیتے جب اپنے گھر تک پہنچے تو مومن کا لفظ اللہ پاک نے کہہ کر ایک ذہن دے دیا ہے کہ جب عام مومنوں جو گزرے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جب اس طرح تم کو رسپیکٹ دینے کی تلقین کی جا رہی ہے تو سوچ لے اللہ کے محبوب بندوں کا مقام کیا ہوگا, ان کو کیسے یاد کرنا ہے, ان کو کس طرح یاد کرنا چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات کہ انتقال کیے ہوئے شخص سے ہمارا کنیکشن ختم نہیں ہوتا بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا مومن, سچا پکا عاشق نبی, عاشق صحابہ, سچا پکا غلام نبی, غلام صحابہ
تمام تابعین تابعین ائمہ دین بزرگان دین، تمام سلاسل کے مشائخ، تمام محبان اولیاء اللہ اور تمام اولیاء اللہ، تمام محبان خدا و رسول کے قدموں کی برکتوں سے دین اور دنیا میں خیر و برکت عطا فرمائے، جو پریشانیاں ہوں دور فرمائے، جو مشکلیں ہوں آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔